یہ پیڑ ڈبلو ہے جو ورک کا پہلا لیٹر ہے۔ شروع میں دنیا میں ایک ایشور کا ایک ہی دھرم تھا، جڑ اب بھی ایک ہے، لیکن لوگوں نے آج الگ الگ کلچر اور فلسفے اپنا لیے ہیں۔ ہمیں انٹرفیتھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے تب تک ورک کرنا ہے جب تک دوبارہ دھرم ایک نہ ہو جائے۔ اصل میں بہت امپورٹنٹ ہے، دعوت کے تعلق سے کام کرنے والوں کے سامنے رہنا چاہیے دعوت کی اہمیت کے سلسلے میں، کہ جو لوگ ہمارے اوپر، جنہیں ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں ظالم نہیں ہے، اور پریشانیاں ساری مسلمانوں پر آ رہی ہیں، ایسا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اجتماعی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، ساموہک طور پر جگہ جگہ نشٹ ہو رہے ہیں، اور ساموہک اگر تکلیفیں آتی ہیں یا بربادی آتی ہے، اجتماعی اگر ہلاکت ہوتی ہے تو اسے عذاب کہتے ہیں۔ انفرادی طور پر کسی کی کسی بھی شکل میں موت ہو جائے، کوئی ڈوب کر مر سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر سکتا ہے، لیکن اگر اجتماعی ہلاکت ہوتی ہے، کلیکٹو ڈسٹرکشن، اسی کو عذاب کہتے ہیں۔ اور یہ کلیکٹو ڈسٹرکشن مسلمانوں پہ دنیا میں جگہ جگہ آ رہا ہے۔ کہا یہ گیا تھا کہ تم سر بلند ہوگے، تم آگے ہوگے۔ اصول کیا ہے؟ کچھ اصول دیے قرآن میں، قوموں کی ہلاکت کے، عذاب کب آئے گا، کس پر آتا ہے، کیسے آتا ہے، ضابطے کیا ہیں، وہ عالمگیر جنرل اصول ہیں، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اپنے ان اصولوں کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ فیصلے ہوں گے، وہ چاہے دنیا میں کسی چیز کے ماننے والے ہوں، اس طرح کے عالمگیر اصول قرآن نے بہت دیے۔ قوموں کی ہلاکت کے ضابطے قرآن نے جو رولز دیے ہیں، دا رولز آف ڈسٹرکشن آف نیشنز، یہ رول ہر ایک کے لیے ہے۔ اس کا یہ تعلق نہیں کہ مسلمانوں سے کوئی بات، انسانوں کے لیے دنیا کی ہر طرح کے ضابطے رولز قرآن نے دیے ہیں۔ تو قوموں کے نشٹ ہونے کے جو رولز ہیں یا ضابطے، یا ان پر عذاب آنے کے، قرآن کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے جو نازل فرمایا، جو اس کے مطابق جو نہیں چلاتے اپنی زندگیوں کو، اور غور نہیں کرتے اور فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں۔ یہ نہیں کہا غیر مسلموں میں سے یا مسلمانوں میں سے، کہ جو اس کے مطابق نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو وہ ظالم ہیں وہ فاسق ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، جو اللہ کے، وہ چاہے کسی گھر میں پیدا ہوا ہو، یہ ضابطے بھی ہیں قرآن نے۔ ہم اس کے نام لیتے کہ جو زبان سے یہ کہتا ہوا، اللہ کے فیصلوں کے اندر وہ کہا کہ وہ ظالم قرار پاتے ہیں۔ اب ظالموں کے بارے میں سنیں، ہم ظلمی کی تو بات کر رہے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کی سنت یہ ہے، قرآن نے بتایا، سنت اللہ، اللہ کا طریقہ یہ ہے، سنت کا مطلب ضابطہ قانون یہ ہے کہ ظالموں کی ہلاکت ہوتی ہے، ظالم ہی نشٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے آگے آ رہا ہے قرآن میں، پہلے تو بتایا ظالم ہے کون۔ ظالم وہ ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کی نظر میں وہ ہیں ظالم۔ اب ظالموں کی ہلاکت ہوتی ہے، ظالموں پہ عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ سورہ قاف کی آیت ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ آیت نمبر 36 اس میں کہا گیا ہے کہ کتنی نسلیں، کتنی قومیں تھیں، ہم نے تباہ کر دیا۔ وہ تم سے زیادہ پاورفل تھے، تب بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ پاور سے کچھ نہیں ہوتا کسی کی، اللہ کی طرف سے جب عذاب ہوتا ہے، کہا کہ پاورفل ہی تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، تم یہ مت سمجھنا کہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تو قوموں کو نگر سب چھان مارا تھا بالکل۔ لیکن پھر پناہ نہیں ملی جب اللہ کا عذاب آیا تھا۔ آپ کی نظر میں کوئی بڑے طاقتور ہے، بڑی پاور ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے ان پر۔ یہ پھر یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں یہ کچھ،
کتنی بستیوں کو جو ظالم تھی ہم نے توڑ کر رکھ دیا. یعنی ظالم بستیاں تھیں, چاہے جتنے پاورفل تھے. پاورفل ہونے سے مت ڈرنا, بہت پاورفل ہے, ہم نے تباہ کر دیا. اس کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو اٹھایا. پھر جب انہیں ہماری یاتنا کا آباز ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. کہا گیا بھاگو نہیں, لوٹ چلو اسی بھوگ ولاس کی اور جو تمہیں پراپت تھا, اور اپنے گھروں کی اور, تاکہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے ہائے ہمارا دربھاگیہ, نسندے ہم ظالم تھے. پھر ان کی نرنتر یہی پکار رہی, یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایسا کر دیا کہ کٹی ہوئی کھیتی بجھی ہوئی آگ ہو. میں اردو میں بھی پڑھ دیتا ہوں اسے, ترجمہ ہوتا ہے. کتنی ظالم بستیاں تھیں سورہ انبیاء کا ہے, جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا. اس کے بعد کی دوسری کسی قوم کو اٹھایا. جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے, اور زبان حال پکار کر رہی تھی کہ بھاگو نہیں, جاؤ اپنے گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے. شاید تم سے ابھی سوال کیا جائے کہ عذاب بھیجا جائے یا نہیں. وہ کہتے جاتے تھے کہ ہائے ہماری کم بختی, بے شک ہم ظالم تھے. یعنی ظالموں کو اللہ ہلاک کرتا ہے, چاہے جتنے پاورفل ہوں. وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا, زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. اب یہ قرآن کا ضابطہ کہ صرف ظالم ہلاک ہوں گے. اجتماعی ہلاکت اگر ہوگی ساموہک, تو صرف ظالم ہلاک ہوں گے. سورہ انعام آیت 47, قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ و جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون الا القوم الظالمون. تم کبھی یہ سوچا تم نے, اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلان کے ساتھ میں آئے تو ہلاک کون ہوگا؟ صرف ظالم ہلاک ہوں گے اور نہیں ہلاک ہوں گے. یہ ضابطہ قرآن نے کہا ہے, تو اس کے علاوہ نہیں ہوں گے اجتماعی ہلاکت, صرف ظالم ہلاک ہوں گے اگر اللہ کا عذاب آیا تو. یہ ہمیشہ کے لیے قانون دے دیا ہے. اب گجرات میں فساد ہو رہا ہے تو آپ ہلاک ہو رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ظالم تو صاف بچ کے جا رہے ہیں. پھر اللہ کا عذاب آ رہا ہے سیلابوں کا, تو بنگلہ دیش میں آپ ہلاک ہو رہے ہیں. اللہ کا عذاب آ رہا ہے کہیں اگر زلزلوں کا, تو تہران ایران کے اندر اور انڈونیشیا کے اندر اور ترکی کے اندر وہاں مسلمان ہلاک ہو رہے ہیں. اجتماعی ہلاکت عذاب ہوتی ہے, چاہے وہ لوگوں کے ہاتھوں ہلاک کیے جائیں, چاہے کسی نیچرل ڈیزاسٹر قدرتی آفت کے ذریعے ہلاک ہو. یہ زیادہ مصیبتیں انہی پر آ رہی ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے صرف ظالم ہلاک, دوسرا نہیں ہوگا. تو پھر انہیں کیا کہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ظالم تو وہ تھے جنہوں نے گجرات میں ظلم کیا تھا, ایسا ظلم کیا تھا کہ روح کانپ جائے, اور ہلاک یہ ہو رہے. وہ اجتماعی ہلاک تھے, ایک آدھ کوئی ہو تو اس کو عذاب نہیں کہتے. دیکھیے ضابطے قرآن, یہ تو اسی آیت کا ترجمہ ہے جو ہندی میں کوئی پڑھنا چاہے. سورہ نام کا کہو, کیا تم نے یہ بھی سوچا کہ یدی تم پر اچانک یا پرتیکشتا اللہ کی یاتنا آ جائے تو کیا اتیاچاری لوگوں کے سوا کوئی اور بھی نشٹ ہوگا؟ صرف اتیاچاری ہوں گے, صرف ظالم ہلاک. اب اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہلاکت صرف ظالموں کی ہوتی ہے. یہ اور دوسری جگہ سے یہ بات اور بھی جگہوں پر ہے, میں نے صرف اتنی لی ہے. سورہ قصص کی آیت ہے نمبر 59, وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون. ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک کرتے نہیں جب تک اس کے باشندے ظالم نہیں. اجتماعی بستی ہلاک نہیں ہوتی, لوگ کی تو اکا دکا ہو تو وہ ان کی موت کا طریقہ ہے, لیکن بستی پوری ہلاک ہو رہی تو عذاب ہے ان کا. ہم نہیں کرتے ہلاک جب تک وہ ظالم نہ ہو جائیں. تو ظالم اللہ کنہیں کہہ رہا ہے؟ اب اسے دیکھیں کہ پھر انہیں کیا کہہ رہا ہے. وہ تو ہلاک ہو نہیں رہے جنہوں نے اتنی ایسا ظلم کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی, وہ ہلاک نہیں ہو رہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنی زبان میں انہوں نے ظلم کیا. ان کو قرآن ظالم نہیں کہہ رہا. اسے دیکھیے ابھی پہلے وہ آگے آئے گا. چھوٹ دی جاتی ہے ایک تو, لیکن چھوٹ کا بھی قانون بتایا ہے. کب تک چھوڑے رہیں گے ان کو؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِ مِنْ دَابَّةٍ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اگر اللہ فوراً پکڑ کر لیتا نا کسی کو ہر برے کام پہ, کہا ایک بھی نہیں بچتا زمین پر, کوئی بچتا ہی نہیں. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ظلم کیا ہے. اگر ہر ظالم کو فوراً پکڑ لیتا تو پوری زمین پہ ہر ایک ظلم کرنے والا ملتا, پھر کوئی زمین پر ہی نہیں بچتا. تاکہ ہم دیتے ہیں چھوٹ, پھر وہ جب ٹائم آ جاتا ہے اس کے بعد پھر نہیں چھوڑا جاتا.
نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، پھر نہیں ٹلتا جب اس کا جتنی ہم نے چھوٹ دی ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے ٹائم۔ پہلی بات تو یہ کہ چھوٹ ہوتی ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 61۔ یہ دوسرا ضابطہ ہے، ظالموں کو جب پکڑا جاتا ہے، جب ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے دعوت کی، میسج پیغام پورے طریقے سے پہنچ جاتا ہے، تب اس سے پہلے ان پر عذاب نہیں آتا۔ انہیں ظالم ہی نہیں کہتا اللہ کا کلام کہا کہ ہم ظالم ہو جائیں گے، اس سے پہلے اگر انہیں ہلاک کر دیں کہ ابھی بات تو پہنچی نہیں ان تک، تو ظالم ہم ہو جائیں گے، ہم یہ ظلم نہیں کرتے۔ سورہ انعام کی آیت 131۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون۔ قرآن نے انہیں ظالم نہیں کہا ہے، ان کو غافل کہا ہے، اگیانی ہے۔ وہ جب تک غافل ہے، جب تک اگیانی ہے کسی بستی کے لوگ، ہمارے پاس سے ظلم ہو جائے گا ہم ہلاک کر دیں گے، تو تم ان کو گیان کیوں نہیں دے دیتے؟ پھر یہ کریں گے تو ظالم ہو جائیں گے۔ جب تک تم نے نہیں پہنچایا، جب تک یہ حجت پوری نہیں کی دعوت کی، اس وقت تک وہ ظالم نہیں کہلاتے، چاہے وہ گلے کاٹ رہے ہو۔ وہ اللہ کی اصطلاح میں، قرآن کی ٹرمینالوجی میں غافل ہیں کہ بات ہی نہیں پہنچی، ہم کیسے ہلاک کر دیں، ظلم ہم کر دیں، وہ ظلم ہمارا ہو جائے گا۔ اور ظالم وہ ہیں جو مارے جا رہے ہیں، ان کا کام تھا کہ وہ ان کو بتاتے، ان کو پہنچاتے، یہ ڈیوٹی تھی، ذمہ داری اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو ظالم ہے۔ ظلم قرآن کے اندر خالی مارنے کو نہیں کہتے، تو ظالم تو یہ تھے کہ ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہتے انہیں نہیں پہنچایا۔ اتمام حجت ہو جائے گی تو وہ جو غافل کہلا رہے ہیں وہ ظالم بن جائیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا ان پر، یا اسلام قبول کریں گے یا عذاب آ جائے گا، یا یہ کہ پھر آخرت میں پکڑ ہوگی ان کی۔ کچھ اور نہیں کر رہے، الگ ہیں، وہ دخل نہیں دے رہے کہ بھائی نہیں مانتے لیکن آپ سے بھی نہیں بول رہے۔ یہ تین سچویشن ہے بس، یا تو وہ نیوٹرل ہو جائیں گے، آپ ساری بات پہنچا دیں تو پھر آخرت میں ان کا حساب ہوگا، یا اسلام قبول کر لیں گے دعوت کی حجت، اور اس کے بعد بھی ستاتے رہیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ان کو ظالموں کے فہرست میں لے آئیے، اسلام قبول کریں گے یا اللہ کا عذاب آئے گا۔ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، چیختے رہیں، قانون بناتے رہیں، یہ کرتے رہیں، وہ کہتے رہیں، سب بیوقوف بناتے رہیں، تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا تم کیا، کیسی حکومت، کون شیلڈ کرتا ہے، کیسی پولیس، کیسی پی ایس سی، ان کا کتنی بڑی قومیں تھیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑی بڑی تھی، ہم نے انہیں ختم کر دیا۔ لیکن تب جب وہ ظالم، ابھی وہ غافل ہیں، حجت پوری کر دو، ظالم کی فہرست میں آ جائیں گے تو قبول کر لیں گے، یا ستانا چھوڑ دیں گے تو پھر آخرت میں پوچھا جائے گا، یہاں عذاب نہیں آئے گا، اور اس کے بعد اگر ستائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا۔ یہ ضابطے ہیں، ہم نے اسے کتنی بستیاں تھیں کہ ان کو ہم نے تباہ کر دیا، جنہیں اپنی گزر بسر کے سنسادن پر اتراتے ہوئے آخرتگتا دکھائی تھی، وہ ہیں ان کے گھر جو ان کے بعد آباد بہت کم ہوئے، آج بھی خالی پڑے، انتتہ ہم ہی وارث ہوئے۔ تیرا رب تو بستیوں کو ونش کرنے والا نہیں جب تک کہ ان کی کیندری بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے، ان کے مرکز میں جب تک پیغام نہ بھیج دے، جو ہماری آیتیں سنائے، اور ہم بستیوں کو نش کرنے والے نہیں، سوائے اسی سٹی کے وہاں کے رہنے والے ظالم ہو جائیں۔ کتنی بستیاں اردو میں پڑھ رہا ہوں میں تباہ کر چکے، جن کے لوگ اپنی اکانومی پر اترا گئے تھے، دیکھ لو ان کے گھر پڑے ہوئے، ان کے مسکن ٹھکانے، جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اب یہ قانون آ رہا ہے، اور تمہارا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز پر ایک پیغام پہنچانے والا نہیں بھیج دیتا، جب تک ان کے بستی کے سینٹر پر کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں بھیج دے، ہلاک نہیں کر سکتا تمہارا رب، جو ان کو ہماری آیات سناتا اور پھر ضابطہ دوسرا قانون بتایا، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کر سکتے جب تک ان میں رہنے والے ظالم نہیں ہو جاتے۔ ان میں جب اس میں آپ درمیان میں پیغام پہنچانے والا پہنچ جائے اور پیغام کی حجت پوری کر دے، اس کے بعد پھر ان کے رہنے والے ظالم ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے اور ستاتے رہیں گے تو وہ ظالم ہو جائیں گے، تو کہا پھر اگر ظالم ہو جاتے ہیں تو ہم ہلاک کر دیتے ہیں، چاہے جتنے پاورفل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، حکومت ان کے پاس ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا وما کننا ظالمین۔ اللہ نے کہا کہ ہم ظالم نہیں ہیں بھائی، تم اپنے حساب سے سوچ رہے ہو وہ ہم سے ظلم ہو جائے گا، اگر یہ تو ہم ظالم ہو جائیں گے جو تمہارے حساب سے چلنے لگ جائیں تو۔ کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کرتے جب تک وارننگ دینے والے نہیں پہنچ جاتے۔
جب تک برے انجام سے ڈرانے والے نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک اگر ہم ہلاک کر دیں تو ظالم ہم ہو جائیں گے ہمارے، اور ہم ظالم نہیں ہیں. ولو ادنا، یہ دوسری جگہ سے سورہ طٰ 21:34 اگر ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلی، اگر اس سے پہلے کہ دعوت کی حجت پوری ہو جائے، پیغام ٹھیک سے ہر ایک کو پہنچ جائے، پہنچنے کا حق بھی ادا ہو جائے، خالی اعلان نہیں، اگر اس سے پہلے ہم ہلاک کر دیں اس سے قبل، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو وہ کہتے ہیں ہماری طرف ایک پیغام پہنچانے والا کیوں نہیں بھیجا آپ نے، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تو مان لیتے، آپ نے کیوں نہیں بھیج دیا ہمارے پاس، آپ نے بھیجا نہیں، کہا تو یہ تو ہمارے اوپر بات ان کی پوری ہو جائے گی، ہمارے اوپر حجت ان کی پوری ہو جائے گی، اس سے پہلے ہم ہلاک کر دیں گے تو ہم سے کہیں گے کوئی بھیجا تو ہوتا، اس سے پہلے سزا دے رہے ہیں ہمیں آپ. تو اللہ نے کہا یہ تو ہمارے اوپر حجت پوری ہو جائے گی، ہم کیسے ہلاک کر دیں. یہ آخری بات کہ دائی محفوظ رہتا ہے. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، سورہ ہود کی آیت نمبر 117. یہ سب ضابطے ہیں، اصول، یہ نہیں کہا جا رہا مسلمانوں ان کو فلاں ہندوؤں یا فلاں قوم، یہ عالمگیر اصول دیے قرآن نے. تمہارے رب کی طرف سے ظلم ہو جائے گا، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کر سکتا ظلم کے ساتھ اگر اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. مصلحون، صالحین کی موجودگی میں عذاب آ جاتا ہے، نیک لوگ، نمازیں پڑھنے والے لوگ، عذاب آ جاتا ہے اللہ کا اگر عذاب کی شرطیں پوری ہو رہی ہو. مصلحین کی موجودگی میں پوری بستی بچتی ہے، جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی موجودگی میں پوری بستی کو بچایا جاتا ہے جب تک وہ ہٹ نہیں جاتے، ان کی وجہ سے بستی بچتی ہے، جب وہ ہٹ جاتے ہیں تو باقی پر عذاب آ سکتا ہے. ایک جگہ فرمایا ما کان معذبہم وانت فیہم، ارے تم جب تک ان کے بیچ میں عذاب کیسے لے آئیں. اور ایک جگہ بتایا کہ میں نے وہ تو سورہ مائدہ میں تم تو پہنچا دو جتنا اللہ کی طرف سے تم تک پہنچائے تم وہ اب پہنچا دو، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تمہیں اللہ بچائے. دیکھیں انفرادی موت